السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج بات کریں گے اسٹیٹمنٹ آف 164 کا بیان جو ہوتا ہے وہ کیسے کروایا جا سکتا ہے اور اس میں کیا کیا لوازمات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا پرچہ ہونے سے پہلے کروایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں کروایا جا سکتا، اور دوسری اس میں جو ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں جو کہ اس میں کافی کلیئر کرتے ہیں اس بات کو، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، یہ اتھارٹیز جو ہیں تقریباً ساری، اور اس کے بعد پھر یہ سوالوں کے جوابات ہیں جو کہ نیچے اینڈ پہ دیے گئے ہیں، یہ بھی آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چلیں جلدی سے شروع کر لیتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ آج ہم سیکشن 164 جو سی آر پی سی ہے، یہ مجسٹریٹ یہ بیان جو ہے ریکارڈ کرتا ہے جو کہ اگر یہ زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے، یہ لڑکی کے اوپر جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد جو وہ دوبارہ سے پولیس برآمد کرتی ہے یا خود اپنے طور پہ وہ بیان دینا چاہتی ہے تو وہ کسی بھی مجسٹریٹ کے پاس بیان دے سکتی ہے۔ یہ پیچھے ایک دور آیا تھا کہ لوگ جو یہ کورٹس نے بیان لینا بند کر دیے تھے، وہ کہتے جی متعلقہ مجسٹریٹ ہی کرے گا، پھر وہ آپ کو پتہ ہے خطرہ ہوتا ہے ایک سٹی میں جہاں پہ اب اس کے گھر والے اس کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، فیملی والے، تو وہ وہاں پہ کیسے بیان دے سکتی ہے؟ تو جس کی وجہ سے کافی مشکلات تھیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ 2021-22 میں دوبارہ سے جو ہے ہائی کورٹ نے فیصلے دیے اور انہوں نے کہا جی کوئی بھی مجسٹریٹ جو ہے یہ بیان ریکارڈ کر سکتا ہے، یہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں آپ اس کو بیان کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جو مجسٹریٹ ہے اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ اس میں 4 اتھارٹیز ہیں، پی ایل جے اور پی ایل ڈی 2022 کی ہیں اور ایک 2021 کی ہے، تو یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ رول والیوم 3 چیپٹر 13 میں واضح کیا ہے کہ کوئی بھی مجسٹریٹ 164 کا بیان ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ بھی وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس میں آگے آ جاتے ہیں کہ ریپ کے کیس میں متاثرہ خواتین اپنا اسٹیٹمنٹ 164 میل مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرنے سے جھجک محسوس کرتی ہیں، اس لیے متاثرہ خواتون کا بیان 164 فیمیل مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرنا بہترین اصول ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 2013 کا، جس میں انہوں نے یہ کیا مطلب بتا دیا ہے کہ خاتون جو مجسٹریٹ ہے وہ خواتین کا 164 کے ریپ کے کیسز میں بیان ریکارڈ کر سکتی ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں، ملزم کے کنفیشن کو پورے کا پورا تسلیم کیا جائے گا یا پورا ریجیکٹ کیا جائے گا، آدھا تسلیم یا کچھ حصہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2009 ایس سی ایم آر 736۔ اس میں اگر کوئی ملزم کنفیشن کرتا ہے اور اپنا جرم مان لیتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے اور 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیتا ہے، تو اب جب اس کا آگے کورٹ میں کیس چلے گا تو یہ نہیں کر سکتی کورٹ کہ اس کا جو حصہ پسند کا ہو اسے ایکسیپٹ کر لے اور باقی کو ریجیکٹ کر دے، یا تو پورا بیان کو ایکسیپٹ کرے گی اور یا پورے بیان کو ریجیکٹ کرے گی عدالت۔ اب اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں کہ ملزم کا کنفیشن سٹیٹمنٹ 164 برحلف ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی 2022 کی پی سی آر ایل جے 1126 نمبر ہے کہ حلف کے اوپر جو ہے نا یہ ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا ملزم کا کنفیشن جو ہے۔ اچھا، اب اگر ملزم کا بیان 164 اس وقت ریکارڈ کیا جائے جب اس کے ہتھ کڑی لگی ہو تو ایسے کنفیشن کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، چاہے مجسٹریٹ نے ہی ریکارڈ کیا ہو۔
یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ہاتھ کڑی لگی، اس کو پہلے ریلیکس کرنا ہے ملزم کو، اس کو ہاتھ کڑی کھول کے پانی شانی پلا کے بٹھانا ہے۔ کورٹ ٹائم دیتی ہے، میں نے دیکھا اکثر کورٹ کہتی پہلے ریسٹ کریں، بیٹھیں، سوچ لیں آپ ابھی تو آدھا گھنٹہ جب وہ بندہ کہتا ہے نا جی میں نے کرانا ہی کرانا ہے تو پھر کورٹ اس کا بیان لیتی ہے۔ تو یہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ہاتھ کڑی لگی ہوگی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ 2021 SCMR 873 نمبر ہے۔ اس کے بعد FIR کے بعد ریکارڈ ہوگا۔ یہ بڑے لوگ کنفیوژن ہوتی ہے جی یہ ہمارا بیان ریکارڈ کروا دیں جناب۔ وہ بھی نکاح ہوا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں 164، وہ جو اس وقت بیان ریکارڈ ہوتا ہے 164 کا نہیں، وہ ہراسمنٹ کے بیان ہوتے ہیں یا استغاثہ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جب تک یہ FIR درج نہ ہوگی یہ 164 کا بیان ریکارڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ FIR کی کاپی لگائی جائے گی ساتھ میں، اور یہ FIR کو خارج کروانے کے لیے یہ بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ جب کورٹ میرج میں یہ ہوتا ہے نا بیان، تو یہ FIR کے بعد ہی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ریکارڈ ہوگی۔ سٹیٹمنٹ جو ہے گواہان کی وہ ریکارڈ ہوگی، کنفیشن جو ہے اعتراف جرم وہ ریکارڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری پارٹی کو اس میں پورا موقع بھی ملتا ہے۔ اگر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ ریکارڈ کروائیں گے نا تو کورٹ دوسری پارٹی کو لازمی نوٹس کرے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو نوٹس نہ کرے۔ ہاں یہ علیحدہ چیز ہے کہ کچھ لوگ نوٹس رکھوا دیتے ہیں یا نوٹس نہیں پہنچتے ان تک، تو اگر پارٹی آ جاتی ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سٹیٹمنٹ کے اوپر دینے والے کے اوپر جرا کرے، اور جرا کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اچھا آگے 164 پاور ٹو ریکارڈ سٹیٹمنٹ، یہ سیکشن لکھا ہوا ہے اس کا، پاور ٹو ریکارڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ کنفیشن اینی مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس اینڈ، یہ آپ اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ یہاں سے نا پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور پاکستان کوڈ آف کرمنل پروسیڈر 1898، any such statement may be recorded by such magistrate in the presence of accused and the accused given any opportunity of cross examination۔ تو یہ جو ہے یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مزید اتھارٹیز جو ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے، آپ کے سوالوں کے جواب پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ پوسٹ مزید بھی لگی ہیں، اگر کوئی پسند ہو آپ کو پڑھنا ہو تو نمبر بھی اوپر لکھا ہوا میرا۔ اچھا جی، یہ بندہ پوچھ رہا ہے السلام علیکم سر، ایک لڑکے پہ 496 کا پرچہ ہوا تھا اور لڑکی نے اس لڑکے کو حق میں 164 کا بیان دے دیا۔ ہاں جی، اب یہ اغوا وہی جو ہے ریپ کا معاملہ، اور اس لڑکے کی ضمانت ہو گئی۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب وہ کیس ختم ہوگا یا پینڈنگ ہوگا۔ اب ضمانت ہونے کے بعد کیس ختم نہیں ہو جاتا، 164 کا بیان دیا، ضمانت ہوگی، لیکن اس کے بعد اب ٹرائل چلے گا آگے، جب تک جو مدعی ہے وہ آپ کو ٹرائل میں بھی معاف نہ کر دے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ٹرائل میں بھی آپ کو اسے بیان دے کے تو اسے ختم کروانا ہوگا۔ اچھا اب آگے آ جاتے ہیں، یہ اگلا سوال ہے سر، یہ کیس تحصیل ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کا ہے، اب آپ اس کا کوئی آسان سا حل بتا دیں۔ اچھا جی، ایک بات کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس لانا ہے، اور اپنا کانٹیکٹ نمبر، یہ تو سوالات اس میں پوچھنے والے جواب والے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہ نیچے سوال آ جاتا ہے، سر میرا مسئلہ لو میرج کا ہے، لڑکی میرے ساتھ آئی تھی لیکن ہم دونوں کو پکڑ لیا اور لڑکی کی شادی زبردستی کہیں اور کرا دی گئی۔ اب میں اس کیس کو کیسے لڑوں؟ میرے پاس گواہ بھی نہیں ہے، لڑکی کی شادی پتہ نہیں کہاں کی ہے، صرف ماں باپ کو گھر
دیکھا ہوا ہے اور جن لوگوں نے مجھے پکڑوایا تھا ان کا گھر دیکھا ہوا ہے، میں ان کو واپس لانا چاہتا ہوں. سو پلیز سر گائیڈ، میں کیا کروں؟ اب ایڈوکیٹ سے بات کی ہے تو بولا پٹیشن کیس 164 ہوگا، لیگل ایڈوکیٹس ہیں، یہ میرا کام ہوگا کہ نہیں؟ لڑکی کی ماں باپ ڈسٹرکٹ سانگڑ تحصیل سانجوڑا سندھ اور لڑکی کی شادی کراچی میں کی ہے جگہ ہم دونوں کو پکڑا تھا. لڑکی کے ماں باپ اور میرے ماں باپ ایک ہیں، گاؤں کے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کی شادی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 164 کی بات ٹھیک ہے، آپ بیچ میں بیان کیا ہے کہ 64 کے بیان یہ آپ کو اسی وقت ہی چاہیے تھا کہ جب وہ زبردستی کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تو آپ 64 کے بیان کروا دیتے لڑکی کے اگر ایف آئی آر ہوئی تھی. اور اس میں اگر پھر بھی نہیں تھا تو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ لڑکی کو برآمد کرنے کے لیے سیکشن 199 کانسٹیٹیوشن کے تحت ریٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. 491 کے سی آر پی سی کے تحت بھی ریٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ کر کے لڑکی کو برآمد کروا لیتے، ان ٹائم رابطہ کرتے، تو یہ آپ کا کام ہم کروا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو نہیں پتا کہ لڑکی شادی کر کے کہاں چلی گئی ہے، تو پھر پہلے تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ لڑکی کہاں ہے، اور اس کے بعد پھر اگر انہوں نے واقعی زبردستی شادی کی ہے اور لڑکی وہاں پہ تنگ ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو پھر وہ ڈیورس لے سکتی ہے، اور ڈیورس لینے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے آپ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. یہ ہے یو کین فائل ہیبیس پٹیشن اور پے کی دا پارٹیز. اچھا، اب اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں. بھائی ایک لڑکا لڑکی بوائے پر زبردستی زنا کا الزام لگا کر پہلے سے نکاح شدہ لڑکی اور اس کی فیملی شادی کرنا چاہتی ہے، اینڈ تھریٹ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کی بات نہیں مانی تو وہ لڑکے کی پوری فیملی پر ایف آئی آر کروا دیں گے. لڑکا کوئی حل بتائیں اس کا. جناب اب کسی کے اوپر ایسے جھوٹے الزام لگا کے پرچہ تو نہیں ہوتا. پرچہ تو آپ کو پتہ ہے وہ سچا نہیں دیتے تو جھوٹا کہاں پہ دیں گے وہ، ٹھیک ہے. اور اگر وہ جھوٹا دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا. آپ کو ایشمنٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ ہراسمنٹ کے آرڈر بھی لے سکتے ہیں ابھی بھی سیشن کورٹ سے. اب اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں. کیس 376 کا فل اور لاسٹ ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوتا ہے تحصیل کی، اور جب کوئی بڑی ہو تو کیا 376 کا کیس دوبارہ اوپن ہو سکتا ہے؟ کیا ڈی این اے وداؤٹ ڈی این اے، اور جب کیس خارج ہوتا ہو تو بندہ کسی گورنمنٹ پوسٹ پر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر جب تک آپ کو سزا نہیں نہ ہو جاتی، سزا یافتہ، تو آپ گورنمنٹ پوسٹ پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تو آپ کا کلیئر ہے. اب دوبارہ اوپن اگر داخل دفتر کیا ہے اس نے تو پھر تو دوبارہ اوپن ہو سکتا ہے. اگر اس نے بری کر دیا ہے تو پھر جو ہے اس میں اپیل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب پھر آگے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ السلام علیکم سر، کیا لڑکی کی والدین کی اور آئی او کی غیر موجودگی میں 164 کا بیان ہو سکتے ہیں؟ لڑکی کے والدین کی اور آئی او کی غیر موجودگی میں بالکل ہو سکتے ہیں. جب یہ لڑکا کرواتے ہیں لڑکے کی طرف سے، اس وقت آئی او کہاں ہوتا ہے؟ وہ پھر تو وہ ہسبینڈ اس کا کرواتا ہے نا، تو وہ وکیل کی موجودگی میں ہوتے ہیں. تو وصولی طور پہ جب بیان دیتا ہے نا مجسٹریٹ، وہ سب کو باہر بھیج دیتا ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی موجودگی میں والدین چاہے موجود ہوں، اب والدین
تو چاہیں گے کہ لڑکی ہماری طرف کا بیان دے، اور آئی او موجود ہوگا تو وہ پہلے میں نے آپ کو اوپر بتا چکے ہیں کہ ہاتھ کڑی لگی ہو یا پولیس ہو تو پھر تو وہ خوف میں بیان ہی غلط دے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا مجسٹریٹ صاحب اس کو باہر بھیج کے تو اکیلے میں اس کا بیان لیتے ہیں تاکہ وہ بالکل بھی دڑک ہو کے اور بیان دے سکے، بلکہ اسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ بیان نہ دو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر آپ بیان دو گے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ دو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اگر آپ بیان دیتے ہو تو یہ بیان کل کو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، پہلے اسے کلیئر کرتے ہیں یہ بات، اور اس کے بعد پھر اس کا بیان کارڈ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں سر، کویشچن ہے کہ نکاح کر کے اس کو چھپایا جا سکتا ہے، یعنی بتایا ہی نہ جائے، کوئی ڈھونڈ نہ سکے، اور یہ اگر کچھ پولیس والے رشوت وغیرہ لے کر ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں تو اس پر لڑکا کیا کرے؟ جناب نکاح کو جو ہے لوگ چھپاتے تو ہیں، لیکن اصولی طور پہ قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور دوسری، اگر پولیس والے رشوت وغیرہ لے کر ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، کہ کرتے تو ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے، لیکن ان سے بنتی نہیں ہے، جھوٹی بات آپ کو پتہ ہے جھوٹی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی بنائے وہ آہر پکڑی جاتی ہے، پھر اس میں بیل وغیرہ ہو جاتی ہے، تو یہ چیز ہے اس میں۔ اچھا آگے آ جاتے ہیں، کین وی رائٹ پٹیشن اگینسٹ 164 statement? I want to say that 164 statement may be recorded under presence of father. اب اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں، لڑکی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو اس پر جرا کی اجازت دے سکتی ہے، یہ تو جواب لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں، ڈیئر سر، رسپیکٹڈ سر، آپ سے ایک ہیلپ درکار ہے، کتنی ایج کی لڑکی بالغ ہوتی ہے اور وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہے؟ کیا 13-14 ایئرز کی لڑکی اپنے مرضی سے کورٹ میرج کر سکتی ہے اور وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہے؟ یہ 64 کی اسٹیٹمنٹ، اچھا اب یہ ایج کی بات کر رہے ہیں، ایج کی جو ہے پنجاب میں جو قانون ہے وہ اس میں 16 سال تک جو ہے 16 سال کی لڑکی ہونی چاہیے کم از کم، لیکن اس میں جو اسلام کہتا ہے کہ وہ لڑکی بالغ ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب 13-14 سال کی لڑکی اگر بالغ ہو، اس میں ہائی کورٹ کے فیصلہ جات موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے، کہ 13-14 سال کی لڑکی، ہم نے ایک کیس کیا تھا جس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے رپورٹ منگوائی کہ بتائیں کہ لڑکی بالغ ہے، وہاں سے رپورٹ آنے کے بعد کورٹ نے اس کو ہسبینڈ کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ لڑکی بالغ ہونی چاہیے اور ایج 16 سال جو قانون بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، السلام علیکم، اگر کوئی مجسٹریٹ کسی پولیٹیکل پریشر کے تحت 164 CRPC کا اسٹیٹمنٹ لینے سے انکار کرے تو کیا ایسے میں وٹنس نالش فریاد کیسے اور کس کو کرے؟ جناب یہ نہیں، اب میں نے آپ کو اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلہ جات دکھائے ہیں جس میں یہ کوئی بھی مجسٹریٹ دے سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بندہ نہیں لیتا تو آپ دوسرے کو دے دیں، کیونکہ یہ تو ارجنسی میں ہوتے ہیں اکثر، تو ویسے آج تک ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ انکار کر دے جی میں نے لینے نہیں۔ اب آگے پھر آ جاتے ہیں، سر ون اپلیکیشن گیو مجسٹریٹ ٹو ریکارڈ اسٹیٹمنٹ 164 CRPC بٹ شی not recorded statement and application dismissed after some days she gave application other magistrate of other district to record statement and not mention first application in جناب یہ کبھی انکار کر نہیں سکتے، تو لہذا اگر کر دیا تو دوبارہ، اگر نہیں بھی لکھا تو آپ نے دوبارہ ریکارڈ کروا لی،
تو ٹھیک ہو گیا کام. اچھا اب آگے آفٹر 164 اسٹیٹمنٹ ان فیور آف ہسبینڈ گرل کین چینج ہی اسٹیٹمنٹ اگینسٹ ہسبینڈ. چینج کر سکتے ہیں یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ. بعد میں اکثر دیکھا ہے کہ وہ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے سے غلطی سے جی ہمیں انڈر پریشر ہو کے ہم نے دے دی تھی، تو چینج ہو سکتی ہے. لو جی دوستو یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.